اور دیگر بہت سارے احباب نام لینے میں میرا کافی دیر ہو جائے اور وقت خاصا معقول ہے اور گفتگو کے لیے کوئی مضمون ڈیولپ کرنا پاسبل نہیں ہے. اور اس وقت تک کہ نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افضل یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے. تو بندوبن ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو دوستوں کی جناب پر مصطفی صاحب کی گفتگو بھی سنی, جناب سید کی سماعت کروائی اور سید راشد علی الدری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. اس گفتگو کے سننے کے بعد ایک مجموعی امپریشن یہ بنا ہوگا کہ پاکستان خطرے میں. لائٹس فوکس تھوڑا سا گھرے میں روڈ بھی بیٹھا ہوا ہے, روشنی کا سامعین کی طرف بھی کریں تھوڑا سا رہنا ہوگا. ہاں ان کو بھی موقع دیں. بعد میں بے شک کم سے کم تو اندازہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے ایک لائٹ ہی نہیں رکھے. آپ نے یہ فیل کیا ہوگا کہ پاکستان کی ہر میٹنگ, ہر سیاسی جلسہ, کیبنٹ میٹنگز, اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگز اور عوامی سطح کی سویلینس کی میٹنگز اور ملٹری کی میٹنگز, ہر میٹنگ میں ایک تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان خطرے میں. یہ تاثر معلوم کرنا آج کی اس محفل کا وشے. میرا تعارف ایک بات کے ریفرنس سے کرایا گیا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے روح اقبال کہہ رہی ہے کہ تاریخ جو بند کرا رہی ہے اندر سفینہ سو گفتن کار تو ہے نگاہ میرج خطا. کہ جب طارق نے اسپانیہ کی سرزمین پر لینڈ کر کے اپنی کشتیاں جلا دی تو دوستوں نے کیا کہا, اوریئنس نے کیا کہا, کمپینینز نے کیا کہا کہ طارق یہ کیا کر رہے ہو, تمرین از سوال بے بدن باز جو کسی ترک سبق ضرور شریعت پہنچا رہا ہوں کہ ہم اپنے وطن سے دور ہیں, واپس کیسے جائیں گے, اور ترک شریعت, ترک سبق از روح شریعت کیسے جائز ہے. خلقیت و دستخیل پر شمشیر گفتگو ہنس پڑے اور اپنا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ رکھا اور کیا فرمایا, ہر ملک ملک کے باس کے ملک کے خدا ہے. ایک پاکستان کو کوئی مٹا سکتا ہے لیکن خدا کی ساری زمین مٹا نہیں سکتا. ہر ملک مل کے ماسک کے مل کے خدا ہے. ساری زمین ہمارے خدا کی ہے. سارے کشور, سارے ممالک, ساری سلطنتیں, ساری اسٹیٹس ہمارے مصطفیٰ کی ہیں. زیادہ پریشانی کی کیا بات ہے. میٹنگز میں سے یہ تاثر اٹھا کے پائر بیٹھ گئے, کیوں کہ ہر ملک ملک کے ماسک کے مل کے خدا ہے. ہر ملک مل کے ماسک کے مل کے خدا ہے. یہ آیت سب نے سنی ہے اور قرآن عظیم الشان میں دو جگہ پر ریکارڈ کی گئی ہے کہ جو تیرے نام پہ مرتے ہیں ہم ان کی زندگی لٹا دیتے ہیں. جس کے نام پہ مرنے کا احساس یہ ہو کہ زندگی لوٹ آئے اس کو بہت سے کون ڈرا سکتا ہے. اس لیے انجمن طلباء اسلام کے غیور نوجوانوں, نبی پاک علیہ السلام کے کھاتے میں پڑے ہوئے نوجوانوں اور رفاع کا عزت مین کو مجھے
پاکستان فلاح پارٹی پاکستان فلاح پارٹی کے دوستوں لوگوں کو بتا دو کہ ہر دور میں پارٹیاں بنے گی، ہر دور میں سرکار کے غلام آئیں گے، ظالم یہ ہے خود فریبی کری، تو نہ شاخ انابل کو خالی سمجھ، لغمہ دور گلشن سے اٹھتا رہا ہے تو آتا رہا۔ محبت کے یہ استعارے کبھی انجمن طلباء اسلام کا نام پائیں گے، محبت کے یہ استعارے کبھی جمعیت علماء پاکستان کا نام پائیں گے، محبت کے یہ استعارے کبھی جماعت اہل سنت کا نام پائیں گے، محبت کے یہ استعارے کبھی پاکستان فلاح پارٹی کا نام پائیں گے، اور محبت کے یہ استعارے کبھی مصطفی تاریخ کا نام پائیں گے۔ اور جب بھی سرکار کا نام لیا جائے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے قدام میں ٹوٹ کریں گے، یا رسول اللہ اگر آپ کے کام پر جان چاہیے جان حاضر ہے، مال چاہیے مال حاضر ہے، سارے جہان کی ہر منت پیش کرنے کا ہے، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، کسی کو موت کہتے ہیں تو فوراً لوٹ دیا۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ ایک ہندو کا کلام سنا رہا ہوں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے ضرور کو ملایا اور صحرا کر دیا؟ کیا دیا لا تک نہ تو اختر کسی میں بات میں، ہم نے دل کو سر بسر خواب تمنا کر دیا۔ آج کا ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، نماز کا ٹائم الحمدللہ سوا چل رہا ہے نا، تو 5-10 منٹ میں میں آپ کو ایک خاص میسج دے رہا ہوں۔ آپ کو، ملک کے پرائم منسٹر کو، ملک کی کیبنٹ کو، ہر صاحب اقتدار کو، ہر ذی مرتبت کو، ہر ایگزیکٹو آفیسر کو، ہر انٹلیکچوئل کو، ہر ریسرچر کو، ہر یونیورسٹی پروفیسر کو، ہر طالب علم کو اور ہر غیرت مند صحافی کو ایک میسج دے رہا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں اگر بنظر غور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹڈی کون سی بنتی ہے؟ وہ تاریخ کا مطالعہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر مسلمان پاکستان کو اپنی تاریخ سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ چھپاؤ ہماری تاریخ کو، تاریخ خود بولے گی، ہم تمہاری تاریخ بتاتے تم کیا ہو۔ اس وقت میرا مخاطب امریکہ گزشتہ 40 سال سے انگلش لینگویج اور لٹریچر کا طالب علم ہوں، اردو سے انگریزی بہتر بول سکتا ہوں، لیکن اس وقت اپنوں میں بیٹھا ہوا ہوں جن کی زبان اردو ہے، اپنوں کے سامنے کھڑا ہوں جن کی زبان اردو ہے، اردو میں بات کر رہا ہوں۔ اور میرے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اگر آج کے دور میں پریزنٹ کو سامنے رکھا جائے تو دنیا کے اندر ایک بدمست ہاتھی ہے جس کا نام امریکہ ہے، جس کو اپنی دولت پہ ناز ہے، جس کو اپنی ورتھ ویلیو پہ ناز ہے، ورتھ پہ ناز ہے، ویلتھ ویلیو پہ ناز ہے، جس کو اپنے ٹریڈ پہ ناز ہے، جس کو اپنے کسٹمز پہ ناز ہے، اس کی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ہماری ہسٹری چھپاؤ، تمہاری ہسٹری ہم کھولیں گے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ بطور طالب علم، انگلش لینگویج اور لٹریچر کے طالب علم کے طور پہ مجھے ایک شخصیت کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اور دوستوں، اگر کوئی قرآن سے ڈرتا ہے تو چلے ہم قرآن کی بات نہیں کرتے، اگر کوئی حدیث سے ڈرتا ہے تو ہم حدیث کی بات نہیں کرتے، اگر کوئی فقہ اسلامی سے خائف ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم بات ان کی کرتے ہیں جن کو پوچھتے ہو تو ان کے گھر جاؤ، اگر میرا ریفرنس غلط نکلے تو میں مجرم، ریفرنس صحیح نکلے تو قومی سطح پر یہ کام کر کے دکھاؤ۔ کام کیا ہے جناب پریمیئر، کیبنٹ کے لوگوں اور ارباب اقتدار و دانش، پیغام کیا ہے؟ میں نے ایک اسکالر کو پڑھا جس کا نام تھا نیپولین ہل، وہ ورجینیا کی ایک ایسی اسٹیٹ میں پیدا، ورجینیا کی اسٹیٹ میں ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوا جہاں جنگل ہی جنگل تھا، اور رات کے وقت وہ لکڑیاں جلا کر بیٹھا کرتے تھے تاکہ جانور آ کے ان پر اٹیک نہ کر لیں۔ اس بچے کو
جس کا نام نیپولین ہل تھا. اینڈریو کارنیگی کے نام سے ایک شخص مل گیا جس نے کہا کہ میاں امیر بننے کا فن کیا ہے, امیر بننے کا طریقہ کیا ہے, ویلتھ لانے کا طریقہ کیا ہے, ریچز کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. 8ویں جماعت کا طالب علم تھا, اس کو فارمولا اس نے قانون میں کہہ دیا. He spoke his secret into my ears. یہ اس کے الفاظ ہیں. کس کے؟ نیپولین ہل کے. وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا میں نے کہا گاڑی لے آؤ, ندی میں یہ نہیں آپ کو کہا کہ کار ہو, آپ وہاں سے گاڑی لے آؤ نا. اب کیا ہوا؟ اور جب پہنچ گئے نا, کیا ہوا؟ نیپولین ہل 8ویں جماعت کا طالب علم. یاد رکھیے میں امریکن ہسٹری بیان کر رہا ہوں. اسلام سے ڈرنے والوں, اسلاموفوبیا سے ڈرتے ہو, اسلاموفوبیا کے مریضوں تمہارا عمل خائی نہیں ہے, لیکن جن کو پوچھتے ہو ان کی بات بتا رہا ہوں. اور انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں یہ میسج لے کے پھیل جاؤ. اب کیا ہوا؟ اس نے اینڈریو کارنیگی نے اپنا راز, کس چیز کا راز, میں اپنا جملہ بنا رہا ہوں آپ کی خدمت کے لیے, آپ کا تو میں خادم ہوں نا, جن سے میں سینہ تان کی بات کر رہا ہوں وہ اور لوگ ہیں, آپ کا تو میں خادم ہوں انشاءاللہ. جو غلام رسول اللہ جیسے غلام. تو اب اینڈریو کارنیگی نام کا ایک بزرگ ملا, اس نے کہا نیپولین ہل تم غریب لوگ ہو, میں تمہیں امیر بننے کا فارمولہ بتاتا ہوں. اب اینڈریو کارنیگی نے کیا کیا, پھیل گیا, باتیں بہار کی طرح چاروں طرف دوڑنا شروع ہو گیا, اور اس نے تحقیق شروع کر دی کہ اینڈریو کارنیگی نے جو فارمولہ مجھے دیا وہ کس حد تک درست ہے. پوری دنیا میں سے 500 بلینئرز بلکہ ٹریلینئرز کو اس نے انٹرویو کیا, ان سے ملا, ان سے کانٹیکٹ کیا, ان سے باتیں کی, ان سے ڈائلاگز کیے, اور ان کے فارمولاز حاصل کیے. اور فارمولاز حاصل کرنے کے بعد 1936 میں اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ. صحافی دوستوں سے کہوں گا کہ تب مزہ ہے, میں نے کسی سیاسی بندے کو گالیاں نہیں دی ہیں, میں نے کسی سیاسی پارٹی کا نام لے کر اپنی محفل کو خراب نہیں کیا ہے, میں ایک علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور بات کیا ہے, اینڈریو کارنیگی کے کہنے پر نیپولین ہل نے دنیا کے 500 امیر ترین لوگوں کے انٹرویوز کیے اور 1936 میں کتاب لکھی جس کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ. یہ کتاب لکھنے کے بعد اس نے کیا کیا, کہا یہ فارمولہ میں اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوں, اگر درست ہے تو میں بھی امیر بنوں گا. اور چند سال کی بات تھی, وہ وہاں تک جا پہنچا کہ جہاں 4 امریکن پریزیڈنٹس کا ایڈوائزر بنا. ایک امریکن پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر نہیں, 4 امریکن پریزیڈنٹس کا ایڈوائزر بنا. اور وہاں کا ایڈوائزر اتنا پاورفل انسان ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اس کے پاس چل کے جاتا ہے, یہاں کے پریزیڈنٹ کی طرح نہیں کہ میں چھپی ہوئی ہوں, آؤ مجھ سے مل کے جاؤ. کیوں نہیں؟ زردار ہی کا نام تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کہ اللہ معاف فرمائے کہ مونس ہی نہ ہو. تو عرض کر رہا ہوں کہ جناب 4 امریکن پریزیڈنٹس کو کا ایڈوائزر بنا, اور اس کے ساتھ اس نے لکھا کہ میں نے یہ فارمولہ نیک لوگوں کا گزرانا نہیں ہے کہ ہم نے امریکن ہسٹری سنانے کے لیے پیپر نہیں سجائی تھی, اس طرف بھی آ رہا ہوں. میں نے یہ فارمولہ 4 امریکن پریزیڈنٹس کو سکھا دیا ہے, اب یہ اپنے ملک میں نافذ کریں گے. اور میں پیشگوئی کرتا ہوں, یعنی نیپولین ہل پیشگوئی کرتا ہے, کیا کہتا ہے کہ اس صدی کے آخر تک پاکستان, امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل ملک ہوگا, کیونکہ میں نے اینڈریو کارنیگی کا فارمولہ اپنے ملک کی پالیسیز میں انکارپوریٹ کر دیا. خود نہیں, 4 امریکن پریزیڈنٹس کے تھرو میں نے یہ فارمولہ انکارپوریٹ کرایا. پھر مجھے 1936 کی اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس پر ہزاروں کتابیں اکٹھے کرنے کا موقع ملا. سارا میٹیریل میری لائبریری پہ موجود ہے, آپ کو جو میں سے اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے وہ ریسرچ پیش کرنے کو تیار. اس کتاب میں جس میں امریکہ کی ترقی کا راز نیپولین ہل نے کھول کے سجا کے رکھ دیا ہے, 4 امریکن پریزیڈنٹس کو اس نے ایڈوائز کیا
اس کو اب امریکن پالیسیز میں انکارپوریٹ کر دیا، اور امریکہ 1936 میں جو ایک بیلر ٹائپ آف کنٹری تھا، اب دنیا کے اوپر بدمستاتی کی طرف پھر رہا ہے۔ اسی کتاب کے اندر نیپولین ہل کہتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو کہ یہ فارمولہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت پر اپلائی ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے پرافٹ محمد عربی۔ لو امریکیوں اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، نیپولین ہل کی لکھی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ اٹھا کے دیکھو، اپنے 4 پریزیڈنٹس کی ہسٹری دیکھو، اپنے اس فارمولے کی انکارپوریشن دیکھو، اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ دیکھو، اور اینڈریو کرنیگی کا بتایا فارمولہ چیک کرنے کے بعد نیپولین ہل کا ڈیسیژن دیکھو کہ یہ فارمولہ میں نے سب سے زیادہ اپلیکیبل مسلمانوں کے پرافٹ محمد، اور دیانتدار بنو اور مانو کہ تمہارے ملک کی روح میں محمدیت بول رہی ہے، تمہاری پالیسیوں میں محمد عربی کا ذکر موجود ہے، تمہارے ایڈوائزر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی کو فالو کرو، نہیں فالو کرو گے جس کا مطلب ہے بہت امید ہو اپنوں کی بھی نہیں مان۔ میرا خیال ہے میرا میسج پہنچ گیا ہوگا۔ اب ان پاکستانیوں سے کہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزرائے بے وزارت، ان سے کہیں کہ جناب خدا کے لیے اس کتاب کو پڑھو، ملک کو وہ فارمولہ دو، وہ فارمولہ اپنی پالیسیز میں انکارپوریٹ کرو۔ اگر خود پڑھنا نہیں آتا نا انگریزی، ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے امریکہ کے صدر سے، تو سمجھ نہیں آئی تو کہنے لگے دیکھنا یار کی کہتا ہے۔ ساتھ ایک وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وزیر صاحب سے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ٹیل مسٹر فلان فلان if you don't know English I am going to learn Urdu for you۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں انگریزی نہیں نہ آتی تو میں تمہاری خاطر اردو سیکھ لیتا ہوں۔ تو اگر انگریزی پڑھنا نہیں آتی تو پھر کسی پروفیسر سے رابطہ کر لو، کسی پڑھے لکھے سے رابطہ کر لو، وزیروں تمہاری بات کرو کہ نقل واللہ بھی نہیں آتی، کسی پڑھے لکھے سے رابطہ کرو، کہو یار یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں ایک پروفیسر نے پریس کلب میں کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے، اس کے اندر امریکہ کی ترقی کا فارمولہ لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کر بتاؤ تو صحیح یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ فارمولہ سمجھ میں آ جائے تو ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے۔ بابا علینا